یخلق ما یشاء یختار، محبوب تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس میں سے جسے چاہتا ہے پسند فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ جل وعلا نے صحابہ کرام کو اپنے نبی کے لیے چنا۔ ہر ایک حضور کو دیکھنے والا صحابی نہیں بنا، رب نے صحابہ کے دلوں کو دیکھا کہ کن کن دلوں کے اندر میرے نبی کے، میرے محبوب کا پیار ہے، میرے نبی کی محبت ہے، تو اللہ نے ان نفوس قدسیہ، وہ صحابہ جن کے دل پاک اور صاف تھے، اللہ نے ان صحابہ کو اپنے نبی کے لیے چن لیا۔ تو سب صحابہ حضور کے ہیں، ان تمام صحابہ میں سے اللہ نے 4 صحابہ کو چن لیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ تو ان صحابہ کو سب صحابہ سے اللہ نے چنا، اور ان 4 میں سے اللہ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا۔ وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہر وقت حضور کے ساتھ رہتے تھے، 18 سال کی زندگی سے لے کر آخر تک حضور کے ساتھ رہے۔ مکہ ہے تو پھر بھی حضور کے ساتھ، مدینہ ہے تو پھر بھی حضور کے ساتھ، غار ہے تو پھر بھی حضور کے ساتھ، مزار ہے تو پھر بھی حضور کے ساتھ، جنگ کا دور ہے تو پھر بھی حضور کے ساتھ، اور اگر مدینہ میں ہے تو پھر بھی حضور کے ساتھ، سفر ہے، حضر ہے، جو بھی وقت آتا ہے حضور کے ساتھ رہے گا۔ جو ہے کہ جیسے انسان کا سایہ انسان کے ساتھ رہتا ہے، اسی طرح سیدنا ابوبکر صدیق حضور کے ساتھ سایہ کی طرح رہے۔ رب نے انہیں پسند فرمایا، اسی لیے تو اللہ کے نبی نے خود اپنی حیات مبارکہ کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے صدیق تم نماز پڑھا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ جب حضور آخری علامت میں تھے، جس کے اندر حضور کا وصال ہوا، اذان ہو گئی، تکبیر ہو گئی، صحابہ کرام کے صفیں بند گئی، لیکن مصلی کھڑا ہے، مصلی پر کوئی نہیں ہے۔ سیدنا بلال آتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جماعت تیار ہے، تشریف لے آئے۔ حضور بیماری کی وجہ سے اٹھ بھی نہیں سکتے، لیکن حضور نے کیا کہا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا جاؤ ابوبکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے گا۔ یعنی مصلی رسول پر خود نبی کریم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا فرمایا، یعنی خود اپنے خلافت نے عطا فرمائی، اپنا نائب نے کیا، اپنا خلیفہ بنایا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو سب صحابہ حضور علیہ السلام کے اور خدا کے پسندیدہ ہیں، پیارے ہیں، ان میں سے 4 صحابہ کو پسند کیا، اور 4 میں سے سب سے زیادہ انتخاب کیا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا۔ اسی طرح اللہ جل وعلا نے سارے مہینے 12 مہینے اللہ ہی کے رب نے ان کو بنایا ہے، لیکن ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو اللہ نے پسند فرمایا۔ کون سے 4 مہینے؟ رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ، رمضان المبارک کا مہینہ، اور محرم کا مہینہ۔ یہ 4 مہینوں کو اللہ نے پسند فرمایا۔ ان 4 میں سے بھی اللہ نے شعبان کو اپنا پیارا مہینہ فرمایا۔ کیوں؟ یہ شعبان حضور کا مہینہ قرار دیا، یہ میرے نبی کا مہینہ ہے۔ تو حضرات محترم، یہ مہینہ جو شعبان المعظم کا مہینہ ہے، جس کے اندر ہم ابھی یہ زندگی گزار رہے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ نے فرمایا یہ میرے محبوب کا مہینہ، یہ میرے نبی کا مہینہ ہے۔ تو رب نے اس مہینے کو پسند فرمایا، کیوں کہ یہ اس کے محبوب کا مہینہ تھا۔
اور اسی طرح اللہ جل مجدہ نے دلوں میں سے سب دن رب ہی کے ہیں، تو تمام دنوں میں سے 4 دنوں کو رب نے پسند فرمایا۔ یوم فطر یعنی کہ چھوٹی عید کا دن، یوم الضحیٰ یعنی بڑی عید کا دن، یوم عرفہ نامی ذی الحج کا دن، اور یوم عاشوراء، یہ 4 دن رب نے سب دنوں سے زیادہ پسند فرمائے۔ اور ان دنوں میں سے ایک دن کو زیادہ پسند فرما دیا، وہ یوم عرفہ ہے، یعنی نامی ذی الحج کا دن رب کے بارگاہ میں بڑا پسندیدہ دن ہے، بڑا مبارک برکت والا دن ہے۔ اسی طرح اللہ جل مجدہ نے راتیں بنائی، سب راتیں اللہ ہی کی ہیں، تو تمام راتوں میں سے اللہ نے 4 راتوں کو پسند فرمایا، ایک شب برات، شب قدر اور شب عیدین اور شب جمعہ، یہ اللہ نے ان راتوں کو پسند فرمایا۔ ان تمام راتوں سے اللہ نے شب قدر کو پسند فرمایا کہ شب قدر کے اندر جو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر شب قدر آتی ہے، اس کے اندر بے شمار آپ کے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، گناہ گاروں کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک رات سے عبادت کرنے کا انسان کو 84 سال کی عبادت کا ثواب جو ہے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ یہ وہ رات ہے، شامل سے پسند ہے۔ تو حضرات محترم، یہ رات کے باروں کو یخلق ما یشاء و یختار، محبوب تیرا رب جسے چاہتا پیدا کرتا ہے اور میں سے